میں باغ نبوت کا گل اول ہوں، میں ولایت علی کا فرد ازل ہوں، میں حسن خدا کا حسن بھی ہوں، میں شاہ زمن بھی ہوں، حسن ہوں حسن ہوں، میں علی کی شمشیر بھی ہوں، میں مولائے شبیر بھی ہوں، میں صبر و وفا کا پیرہن ہوں، میں شاہ زمن ہوں، حسن ہوں حسن ہوں، میں وقت کا امام بھی ہوں، میں سید جہان بھی ہوں، میں زینت زمین و آسمان بھی ہوں، میں شاہ زمن ہوں، حسن ہوں حسن ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں امیر اسد الیاس علوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہیں دنیا اسلام میں بادشاہ سبز قبا، امام الائمہ اشریاء، سید السادات، ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات میں تقی و سید مشہور القاب ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینۃ الرسول میں ہوئی۔ جب یہ مبارک خبر بارگاہ نبوی میں پہنچی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت کے ساتھ کاشانہ سیدہ میں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے شہزادے کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش محبت میں دے دیا۔ حضور نے زرد رنگ کے کپڑے کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے شہزادے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹو۔ چنانچہ اس زرد رنگ کے کپڑے کو ہٹا دیا گیا اور سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے شہزادے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کا کیا نام تجویز فرمایا؟ مولا نے عرض کیا کہ اس کا اختیار تو آپ کو ہے، اگر چاہیں تو مولود کا نام حرب رکھ دیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وحی الہی کا منتظر ہوں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام سبز کپڑے یعنی پرچے جنتی پر منقش مبارک نام لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس کا عربی ترجمہ حسن بنتا ہے، میرے بیٹے کا نام یہی ہوگا۔ نسائی شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کروا کر پیارے شہزادے کا عقیقہ کیا اور سر کے بالوں کے برابر صدقہ دیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل نہیں پایا۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو
اپنے دوش مبارک پر اٹھا رکھا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یا الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حاکم المستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے یہ دیکھ کر کہا کہ واہ صاحبزادے تمہاری سواری کتنی شاندار ہے۔ تو یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنا شاندار ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے گردن یا پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ خود نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ اتارتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے درمیان سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے۔ رواہ الحاکم میں حضرت جبیر بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ قبیلہ ازشانو کا ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے لوگو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے فرما رہے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان سے بھی محبت فرمائے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس شخص نے مزید کہا کہ اگر مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی اطاعت منظور نہ ہوتی تو میں یہ بات اپنی زبان پر نہ لاتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت ہی بردبار عزت اور شان والے پروقار اور صاحب جاہ و حشم تھے۔ آپ فتنہ فساد اور خوریزی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ سخاوت میں بے بدل تھے۔ بعض اوقات ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں ایک عربی حاضر خدمت ہوا۔ اس نے آتے ہی آپ کے آباء و اجداد کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ خوب گستاخی کر چکا تو آپ علیہ السلام نے خادم کو بلوا کر اسے بہت کچھ عطا فرما دیا اور معذرت کرتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجبور ہوں، یہی کچھ موجود تھا جو دے دیا، ورنہ اور عطا فرماتا۔ وہ عربی علم اور شان سخاوت دیکھ کر روتے ہوئے آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، حضور میں نے جو کچھ بھی گستاخی کیا ہے بنام خدا معاف فرما دیجیے، میں نے یہ سب بطور امتحان کیا تھا۔ حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے بے شمار فضائل و کمالات قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ مشہور ہے کہ جب آیت مبارکہ سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آیت 33 نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے سب سے پہلے بحکم خدا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ اس طرح آیت مباہلہ میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم سے مراد صرف امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام ہیں۔
جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خدا کے حکم سے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ سبتین کریمین امام حسن و حسین علیہ السلام فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ امام حسن مجتبی سبز قبا علیہ السلام کے بے شمار فضائل و کمالات نہ صرف قرآن و حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں جو حد تواتر سے زیادہ ہیں، جن کو اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بس آپ امام العالمین و امام ائمہ اشریہ سید السادات کے بعد از مولا العالمین مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ افضل نوجوانان جنت کے سردار کہ جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن و جمال میں آپ یکتا عالمین، سخاوت و بردباری، حلم و علم میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں آپ کا۔ جاہ و حشم، عزت و وقار میں اس قدر بلندی پر فائز کی کوئی آپ کے گرد راہ کو نہیں پا سکتا، اور آپ ہی آخری خلیفہ راشد ہیں کہ خلافت راشدہ ظاہری خلافت کا اختتام آپ پر ہوا، اور خلافت باطنی امیر المومنین مالک ملک اللہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ولایت کے پہلے وارث و جانشین یعنی پہلے بادشاہ مطلق آپ ہی تھے۔ سن 41 ہجری میں حضرت مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے بلا اتفاق آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، اور آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں۔